السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمران بھائی کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے کہ مغرب کی نماز اگر چھوٹ گئی ہو اور جی عیسیٰ میں پہنچے، عیسیٰ کی جماعت شروع ہو گئی ہے، تو کیا عیسیٰ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس طریقے سے ہر نماز میں کر سکتے ہیں فرض نماز والی اگر کوئی چھوٹ گئی ہو تو؟ ہاں، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. پہلے یہ بتائیے کہ مغرب کی نماز اس کی کیوں چھوٹ گئی؟ جی شیخ، کیوں چھوڑا؟ کبھی سفر کی وجہ سے چھٹی ہو یا کبھی دکان کے وجہ تو سے چھٹی ہو، اس طریقے نہیں، سے سفر کی دکان میں وہ بزی تھا اور نماز پڑھنے نہیں گیا، یہی تو؟ جی شیخ جی. تو اس نے حرام کام کیا ہے، بہت بڑا، اتنا بڑا گناہ کیا ہے اس نے کہ بعض علماء کہتے ہیں اب وہ زندگی بھر نماز پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں، مطلب وہ والی نماز اس کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بعض علماء کہتے ہیں، جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ ابن عثیمین، معاصرین علماء میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر کے اگر چھوڑ دیا بغیر عذر کے، وہ عذر نہیں ہے، دکان نماز کا ٹائم ہو دکان بند کیجئے، نماز پڑھیے. اسی طرح آپ کریں سفر میں چھوڑ دیا، سفر میں کون سا عذر ہے بھائی؟ سفر میں وہ جہاں پہ ہے وہیں پہ پڑھ لے، جس حالت میں ہے اسی حالت میں پڑھ لے. بہرحال اگر کسی کی نماز عذر کی بنیاد پر چھوٹ گئی، عذر ایسے ہے جیسے کوئی آدمی سو گیا، اس کی نیند بعد میں کھلی جب ٹائم نکل گیا، یہ عذر ہے. اگر عذر کی بنیاد پر اس کی نماز چھوٹ گئی ہے مغرب کی، اور وہ عشاء میں جب پہنچا تو عشاء کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں وہ مغرب کی نیت سے عشاء کی جماعت میں داخل ہوگا. پہلے وہ مغرب پڑھے گا، پہلے عشاء نہیں پڑھے گا، کیونکہ نمازوں کو ترتیب وار پڑھنا ہے. تو پہلے وہ مغرب پڑھے گا، اس کے بعد پھر وہ عشاء پڑھے گا. تو عشاء کی جماعت میں وہ مغرب کی نیت سے شامل ہوگا. جب امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ امام سے الگ ہونے کی نیت کر کے تشہد کر کے سلام پھیر دے گا، یا وہ ایسا کرے گا کہ تشہد کے لیے وہ بیٹھا رہ جائے گا، الگ ہونے کی نیت نہیں کرے گا. امام جب چوتھی رکعت کمپلیٹ کر کے تشہد میں آئے گا تو پھر اس کے ساتھ سلام پھیرے گا. یہ دو طریقے ہیں اس کے پاس. تو شیخ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ عیسیٰ کی نماز شروع ہوئی اور پہلی ہی صف میں وہ آدمی پہنچ گیا جس کی مغرب چھٹ گئی تھی، تو اب پہلی صف میں بیچ میں یہ کھڑا ہے، تو پھر وہ کس طریقے سے الگ ہو جائے گا؟ تو پھر صف وغیرہ چھوٹ نہیں الگ جائے گی؟ ہونے کا یہ مطلب میں نے نہیں کہا کہ وہ وہاں سے جگہ چھوڑ کے چلا جائے. الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی امام کے تابع تھا نا، امام کی اقتدا کر رہا تھا، اب امام کی اقتدا سے اپنے آپ کو الگ کر لے گا، جگہ اسی جگہ پر رہے گا، اسی جگہ پر بیٹھے رہے گا. تو اس طریقے سے صحیح ہے جی شیخ؟ ہاں بالکل. جی شیخ، اسی طریقے سے وہ اپنے جیسے کہ یہ تراویح کی نماز کے تعلق سے سوال ہے، تو اس میں بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ اگر تراویح کی دو چار رکعت چھوٹ گئی ہے تو پہلے تراویح کی نماز پڑھے گا، یا وطر کے بعد بھی تراویح کی چھوٹی ہوئی نماز پڑھ سکے گا؟ یہ اپنے نہیں، وطر کی نماز امام کے ساتھ پوری، اس کے پاس بھی دو طریقہ ہے. یا تو جب امام وطر کی نماز پڑھائے تو یہ آدمی شفع کی نیت کر لے، تو امام 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا، یہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. اب گویا کہ اگر اس کی 4 رکعت تراویح چھوٹی ہوئی تھی تو یہ 4 رکعت اس کی اور ہو گئی، اس کی بھی 8 رکعت ہو گئی. اب اس کے بعد یہ وطر الگ سے پڑھ لے گا. جی ٹھیک، واضح ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ حافظ.